نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مثالیں بیان کرتے ہوئے سمجھاتے ہیں۔ دو آدمی ہیں جن میں ایک گونگا بہرا ہے، کسی بات کی قدرت نہیں رکھتا، وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، مالک اسے جہاں بیچتا ہے وہ بھلائی سے نہیں آتا۔ کیا ایسا شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو انصاف کے ساتھ حکم دیتا ہے اور سیدھی راہ پر گامزن ہے؟ آسمان اور زمین کے پوشیدہ حقائق کا علم اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کا سلسلہ یوں ہوگا جیسے آنکھ کی چپک یا اس سے بھی جلد تر واقعہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اسی نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمانی فضا میں کیسے مسخر ہیں؟ اللہ ہی انہیں تھامے ہوئے ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا، چوپائیوں کی کھالوں سے تمہارے لیے گھر بنائے جنہیں تم نقل مکانی یا قیام دونوں کی حالتوں میں ہلکا پاتے ہو۔ ان کی اون، پشم اور بالوں سے تمہارے لیے گھر کا سامان اور کچھ سامان معیشت کے لیے بنایا۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 81 سے لے کر آیت نمبر 85 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون۔ نیز اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی مخلوق کی اکثر چیزوں کے سائے بنائے اور پہاڑ میں کمین گاہیں بنائی، تمہارے لیے ایسے لبادے بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں اور جو لڑائی کے وقت بچاتے ہیں۔ اللہ اسی طرح تم پر اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے تاکہ تم فرمانبردار بن جاؤ۔ انسان کو سردی سے بچنے کے لیے بھی لباس کی ضرورت ہوتی ہے، گرمی سے بچنے کے لیے بھی جو لباس ہوتا ہے وہ گرمی والا ہوتا ہے، سردی سے بچنے والا لباس سردیوں والا ہوتا ہے۔ اہل عرب میں سردی کے موسم کو وہ جانتے ہی نہیں تھے کیونکہ وہاں زیادہ تر موسم گرم ہی رہتا تھا۔ بالخصوص یہ سورج جب نازل ہوئی ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے، وہاں پہ تو ٹھنڈا موسم ہوتا ہی نہیں تھا۔ وہاں فرق یہ ہوتا تھا کہ کبھی کم گرمی کا موسم ہوتا تھا، کبھی شدید گرمی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہاں لباس کا ذکر کرتے ہوئے کہ اس نے گرمی کے بچاؤ اور سردی سے بچاؤ کے لیے تمہارے لیے طرح طرح کے لباس بنائے ہیں۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے حقیقی مالک کے آگے سربسجود ہو جائے اور اس کا فرمانبردار بن کے رہے۔ آیت نمبر 82 فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ پھر اگر کچھ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی آپ پر تو بالوضاحت پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے کہ نبی کا کام بس یہ ہے کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دے۔ آیت نمبر 83 یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون۔ وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے بھی ہیں مگر پھر بھی اس کا انکار کرتے ہیں اور اس میں سے بیشتر ناشکرے بھی ہیں۔ اتنی بار اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہوئے ان آیات میں، پھر بعد میں یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جتنی مرضی نعمتیں ان کو حاصل ہو جائیں یہ ناشکرے کے ناشکرے ہی رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبودان باطل بناتے ہی رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو دیکھتے ہی اور سمجھتے، لیکن کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا شکر بجا نہیں لائیں گے۔ ان کے دل سمجھتے ہی نہیں ہیں، عمل سے یہ انکار کرتے ہیں اپنی ضد اور ہردرمی کی وجہ سے۔ آیت نمبر 84 وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے تو پھر کافروں کو نہ تو عذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی نہ ہی توبہ کا موقع دیا جائے گا۔ اب قیامت کا منظر مشرکوں کے آگے رکھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میدان حشر کا منظر، یہاں جب اللہ کی عدالت قائم ہوگی ہر امت، ہر فرقے سے ایک گواہ سامنے لایا جائے گا، پھر ہر امت میں سے اس امت کا نبی ہوگا، پھر وہ نیک بندہ جس نے اللہ کا پیغام پوری وضاحت کے ساتھ لوگوں کو پہنچا دیا ہوگا۔ گواہوں کی یہ گواہی کافروں پر حجت تمام کے لیے ہوگی، یعنی وہ گواہ یہ گواہی دیں گے کہ فلاں فلاں لوگوں نے میری بات تسلیم کر لی، فلاں فلاں لوگ اکڑ گئے، انہوں نے راہ حق کی مخالفت کی اور یہ کام کرتے رہے۔ اس گواہی کے دوران کافروں کو بولنے کی قطعاً اجازت نہ ہوگی۔ پھر جب کافر لوگ ہولناک منظر دیکھیں گے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے مگر انہیں توبہ کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ آیت نمبر 85 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَهُمْ يُنظَرُونَ۔ پھر جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے
پھر ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ظالم لوگوں میں ہونے سے بچائے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔